ایک بار پھر مسجد قباء سے آپ کے ساتھ 25 شوال کا سبق لے کر صرف 5 منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر مسجد قباء آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مفہوم حدیث ہے، کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ جو شخص اس مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرے اخلاص کے ساتھ، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو آج پھر ہم نے کوشش کی کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے لیا جائے اور وہ ثواب اپنے گئے ہوئے جنت تک پہنچے ہوئے والدین کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت میرے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، ان کو جنت کے اعلیٰ باغات میں جگہ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے ایک کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، حضرت رقیہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ وہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو ابو لہب کے حکم پر عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت عثمان سے نکاح ہوا، ان کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان اور ان کی اہلیہ ہیں۔ کچھ عرصے بعد دونوں حبشہ سے مکہ اور پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا، اور اسی بیماری میں 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا گیا۔ اور اب بات کریں اللہ کی قدرت کی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا نظام ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کو اللہ نے بہت عام کر دیا ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے۔ اگر ہم کھانے والے جانوروں میں سے بکرے پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں اور بقرعید کے دنوں میں اربوں کی تعداد میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ بکروں کی نسل میں کمی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اپنی جان کو اللہ کے دین میں خوب لگا دیا جائے، تو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر کیوں نہ اپنے اخلاق کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اخلاق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ کیوں نہ اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی صورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض آدمی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی، یعنی سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کو دعوت کو قبول فرما لیا کرتے، یعنی جنازے کی اتباع کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور کسی کی دی ہوئی دعوت کو قبول کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے، اس کا حق دیا جائے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں ملی تو اس نے کنارے کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کو پھیلانگتا ہوا آگے بڑھے گا تو قیامت میں اس کو جہنم میں جانے والوں کا پل بنایا جائے گا۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل اور بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دنیاوی کوششیں قبول ہو گئیں۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور پوچھا، اے محمد کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس شے کو جو آپ کو تکلیف دے، خواہ جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مسجد قباء سے صرف اور صرف 4 منٹ 46 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔